اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اس سورت کا نام سورۃ النازعات ہے، مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو بیان فرمایا ہے، حشر نشر کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی اور قسم کھا کر دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ثابت کیا ہے۔ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبل سے سورت کا نام بھی سورۃ النازعہ ہے۔ والنازعات غرقا، اس میں جو النازعات کا لفظ آیا ہے اسی لفظ سے پورے سورت کا نام نازعات رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کتنے چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ والنازعات نمبر 1، والناشطات 2، نمبر 3 والسابحات، نمبر 4 فالسابقات، نمبر 5 فالمدبرات۔ یہ 5 چیزوں کی قسم ہے اور جواب قسم کیا ہے؟ محذوف ہے، لتبعثن۔ کیا ہے؟ لتبعثن۔ یہاں پر صفت ہے، موصوف محذوف ہے۔ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کی صفت کو بیان کیا ہے لیکن ان کے موصوف کیا ہے؟ محذوف ہے۔ فرمایا والنازعات غرقا، نازعات سے مراد کیا ہے؟ نازع ینزع کے معنی آتے کھینچنا۔ کیا کرنا؟ کھینچنا، زور سے کسی چیز کو کھینچنا۔ اور غرقن، یہ زوائد کو، حرف زوائد کو حذف کر کے غرقن بنا دیا۔ اصل میں اغرق اغراقن، بابی فعل سے کیا ہے؟ اغرق اغراقن کہا جاتا ہے۔ اغرق الرجل فی قوسہ، اغرق الرجل، اغرق النازع فی القوس، کہ کھینچنے والا نے اپنے کمان کو خوب زور سے کیا ہے؟ کھینچا ہے۔ تو یہ مفعول مطلق من غیر لفظی ہو جائے گا النازعات سے۔ والنازعات سے کیا جائے گا؟ مفعول مطلق من غیر لفظی ہو جائے گا، جیسے کہ قعدت جلوسا، مفعول مطلق من غیر لفظی نہیں، جلوسا قعدت سے۔ اسی طرح سے والنازعات غرقا، غرقا یہ نازعات سے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، من غیر لفظی ہے۔ نازعات صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ آئے الملائکہ، کیا ہے؟ الملائکہ۔ والواو قسمیہ ہے، والملائکۃ النازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی اور مشرکوں کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ کافر اور مشرک کی جان کیسے نکالتے؟ سختی سے نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور نشطا ینشط نشطن کے معنی ہے بند چھڑانا۔ کیا کرنا؟ بند کھولنا۔ جیسا کہ کوئی چیز پیک ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، مثال کے طور پر پنی کے اندر ہوا بھر کے رکھ دیا یا پنجرا کے اندر پرندہ کو بند کر کے رکھ دیا، جب کھولتے ہیں تو کس اسپیڈ سے وہ نکلتا ہے؟ بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ اسی سے حالت تشبیہ دے رہے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نیک لوگوں کی جان کیا کرتے ہیں؟ آسانی سے نکالتے ہیں۔ جس طرح سے بند کھلا جاتا ہے، کوئی چیز بند ہو، پیک ہو، کھولنے کے بعد فوراً ہی نکل جاتی ہے، تو یہ مسلمان نیک لوگوں کے روح، یہ نیک فرشتے کیا ہے؟ فوراً نکال لیتے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ والسابحات سبحا، سبح یسبح کا اصل معنی کیا ہے؟ تیرنا۔ کیا کرنا؟ تیرنا۔ پھر اس روح کو لے کر فرشتے بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تیرنے کی طرح۔ تیرنے والا جب پانی میں تیرتا ہے تو کوئی ڈسٹرب پاتا ہے کیا؟ کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، فرشتے روح کے لے کر، چاہے نیک آدمی کا ہو یا گناہگار کو، روح کے لے کر کیا کرتے ہیں؟ تیرنے کی طرح تیزی سے چلتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس روح کو لے کر کیا سبقت کرتے ہیں، جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر لے جاتے ہیں
دوڑ دوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ سبقہ یسبق سبقہ بنا، آگے بڑھنا، دوڑنا. تو دوڑ کے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے اس روح کے بارے میں جو ثواب اور عقاب کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلہ کو انجام دینے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا، ثواب کا حکم ہو یا عقاب کا حکم ہو، سزا کا حکم ہو یا تو کیا ثواب کا حکم ہو، اس حکم کی تعمیل کے لیے فالمدبرات امرا، جو بھی حکم ہو ہر حکم کی تدبیریں کرنے والے، ہر حکم کی تدبیریں کرنے والے فرشتے ان کی قسم ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، جو نیک لوگوں کے روح کو آسانی سے نکالتے ہیں اور نافاسقوں کے روح کو سختی سے نکالتے ہیں، اس کو لے کر دوڑتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس کی تدبیر کرتے ہیں. یہ 5 قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَتُبْعَثُنَّ، یہ جا پہ قسم محذوف ہے، ضرور بھی ضرور تم کو اٹھایا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، جس کے تم منکر ہو، نہیں مانتے ہو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جواب قسم ہے. تو نیک لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ سخت آسانی کے ساتھ فرشتوں سے نکالتے ہیں. نیک فرشتے آتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. اگرچہ تمہیں نظر آتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ اس کا تعلق جو آسانی اور پریشانی، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے، جسم انسانی کے ساتھ نہیں ہے. جب نیک آدمی کے روح قبض کرنے کے لیے نیک فرشتے آتے ہیں تو نیک فرشتے کا آنا وہ دیکھتے ہیں اور اس کی طرف لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں. آخرت کی نعمتیں ان کے سامنے نظر آتی ہے، اس لیے وہ جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو گناہگار ہے، فاسق ہے، کافر ہے، جب ان کا ملک الموت سامنے آتے ہیں، عالم آخرات ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو آخرت کے عقاب اور سزا دیکھ کر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے اس کی روح کو فرشتے جو ہیں عقاب کے اور عذاب کے فرشتے مار کر زور زبردستی اس کو نکال کے لے جاتے ہیں. وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن نیک آدمی تو جانے کے لیے تیار رہتا ہے. آخرت کی نعمت دیکھ کر وہ مشتاق رہتے ہیں کہ کب ہمارا روح نکل جائے اور ہم وہاں تک پہنچ جائے. تو ملک الموت تو ایک ہی ہے. سوال کھڑا ہوتا ہے ملک الموت تو ایک ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام یہاں کے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرشتے. تو حقیقت میں تو ملک الموت ایک ہے، لیکن ان کے اعوان، مددگار، معین و بہت سارے ہوتے ہیں. نیک لوگ کے روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے نیک فرشتے ہوتے ہیں، ان کے معین و مددگار جی استقبال کے لیے. اور گناہگار، فاسق اور فاجر کو روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سخت فرشتے بھیجتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے. ان کے معین و مددگار کے طور پر بہت سخت قسم کے فرشتے جو آئیں گے، جو عذاب دینے کے لیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ملک الموت تو ڈیوٹی میں ہے، لیکن ان کے معین و مددگار ہے دوسرے فرشتے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یوم ترجف الراجفہ، رجف یرجف رجفن کے معنی آتے ہیں ہلا دینے والی. کیا ہے چیز؟ ہلا دینا. کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، وہ کب ہوگا؟ تم کو اٹھایا کب جائے گا؟ جس دن ایک ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی، ہلا ڈالے گی. ہلا دینے والی چیز کیا کرے گی؟ ہلا ڈالے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ نفخہ اولا. کیا ہے؟ نفخہ اولا. جب ایک پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ سور پھونکیں گے، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ہوش اڑ جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے اس چیخ سے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اسرافیل کے سور سے کیا ہو جائیں گے؟ فانیت طاری ہو جائے گی، سارے مخلوق موت مر جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر نفخہ ثانیہ جب ہوگا تو سارے مخلوق کیا ہو جائیں گے؟ اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف کیا کریں گے؟ دوڑیں گے. یہ نفخہ ثانیہ ہوگا. تو یہاں پر راجفہ سے مراد کیا ہے؟ نفخہ
اولا ہے. تتبعها الرادفہ، رادفہ یرتف کے معنی ردفان کے معنی پیچھے آنا، اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے جو نفخہ اولا کے بعد آئے گا. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے رادفہ یعنی پیچھے آنے والی چیز پیچھے آئے گی. پیچھے آنے والی چیز پیچھے آئے گی یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا جس سے سارے مخلوق اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف کیا کریں گے؟ دوڑیں گے. تو راجفہ سے مراد کیا ہوا؟ نفخہ اولا، اور رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے. قلوب یومئذ واجفہ، وجافہ یجف کے معنی آتا ہے ڈرنا. قلوب بنمن میں تنوین، جو تنوین تنویع ہے. تنوین کیا ہے؟ بعض قلوب سے مراد یعنی بعض لوگوں کے قلوب یومئذ واجفہ ڈر رہے ہوں گے. کیا کریں؟ دہشت کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. قیامت کے دن سختی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کے ہیبت کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یا تو مختصر قیامت کے حالات بیان کیا. اب جو منکر ہے آخرات کے ان کے بارے میں بتاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں بعث بعد الموت کو، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں مشرکین کافرین، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے. حافرہ معنی الی الحالۃ الاولی، پہلی حالت یعنی الحیات قبل الممات، موت سے پہلے جو حالت تھی انسان کی. آج جس طرح دنیا میں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیاینی اسی طرح زندہ کریں گے. ہم جس شکل اور جس حیات کے ساتھ ہے تو اس کے انکار کرتے، اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈی بھی سڑ جائے گی، گل جائے گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہمیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ دوبارہ اسی حالت کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا جس حالت پر ہم دنیا میں تھے. قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تِلْكَ الرَّجْعَةُ، اگر یہ کہتے ہیں تلکر رجعت، یہ دوبارہ لوٹنا، یہ کرۃ خاسرہ، یہ کیا بہت خسارہ کا لوٹنا ہے. خسارہ کا وہ استہزاءً اور مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم جو کہہ رہے ہو نا دوبارہ ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، تو یہ دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ اٹھنا، یہ تو ہمارے لیے پاس کوئی تیاری ویار نہیں ہے، تو ہم وہاں شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے. یقینی طور پر نہیں کہہ رہے ہو، تو مسلمانوں کو مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے قول کے مطابق اگر ہمیں وہاں لوٹائے گئے تو یہ تو بڑا خسارہ کا لوٹانا ہے، ہمارے پاس کوئی پرستتی اور تیاری نہیں ہے. فَإِنَّمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جزرہ یا جزرہ کو کیا کرنا؟ ہڑکانا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ اچانک ایک آواز ہوگی. کیا ہوگی؟ اچانک ایک آواز ہوگی. اسرافیل علیہ السلام جو نفخہ ثانیہ کریں گے نا، سور پھونکیں گے دوسرے مرتبہ، تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ کہتے ہیں چٹیل میدان جس میں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، نہ بلڈنگ ہے نہ مکان ہے، نہ گڑھا ہے نہ اونچا ہے نہ نیچا ہے. لا ترى فيها عوجا ولا امتاجا، نہ شیب و فراز ہوگا نہ کوئی آڑ ہوگا، بالکل چٹیل میدان، سطح مستوی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساحرہ. کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو اچانک سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہو جائیں گے. وہ میدان ملک شام میں اللہ تعالیٰ تیار کریں گے. یہ اللہ کے طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے. سارے اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے منٹ سیکنڈوں میں، کوئی وقت نہیں لگے گا. یہاں تک بات چلی قیامت کی. آپ چونکہ نبی علیہ السلام کو یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ کے سمجھانے سے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، آپ کے مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے اولو العزم رسول
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ بیان کر کے آپ کو تسلی دے رہے، یہ رسول آپ کے ساتھ جو یہ مشرقین مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ان کی امت کی طرف سے ہی معاملہ رہا ہے۔ ارے سمجھے، انہوں نے جب دعوت دی اللہ کی طرف سے تو انہوں نے، ان کی امت نے ان کو بھی پریشان کیا، ان کو جھوٹا کہا، جادوگر کہا، ان کی تکذیب کی۔ جیسا انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ ارے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا آپ بھی کیا کیجئے، صبر کیجئے۔ تو فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ، یہ نبی کیا آپ کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا، ان کے امت کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس کا نام طویٰ ہے، کیا ہے؟ یہ کہا ہے ملک شام میں، طور پہاڑ میں۔ اذ نادا ربہ، جب ان کے رب نے ان کو پکارا ایک پاک وادی میں جس کا نام کیا ہے، طویٰ ہے۔ ایک قصہ کیا ہوا؟ قصہ یہ ہوا کہ ایک دن ایک قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ دے کے مار دیا، نہیں مار دیا تھا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک قبطی کیا کر دیا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو کیا کر دیا، مار دیا تھا۔ ارے سمجھے نہیں، صرف ایک دن کیا لڑ رہے تھے بنی اسرائیل کے ایک آدمی حضرت موسیٰ کے آدمی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی تم لڑائی کرتے ہو، ان کی مدد کی۔ دوسرے دن دیکھا وہی آدمی لڑ رہا ہے تو انہوں نے ایک غصہ مارا تو مار دیا۔ ارے سمجھے، تو وہاں سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے۔ تو مدین چلے جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں وہ 8 سال تک رہے یا 10 سال تک رہے، قرآن میں قصہ موجود ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ 8-10 سال کے بعد وہ جب اپنے ملک میں آنے لگے مصر میں، تو راستہ میں بہت رات ہو گئی اور سردی کی رات تھی۔ ارے سمجھے، تاریک کی رات، سردی کی رات، اور ان کا عورت حضرت موسیٰ کی بیوی حاملہ تھی۔ تو دیکھا کہ کوہ طور میں آگ جل رہی ہے، جگمگ جگمگ کر رہی ہے آگ، ایک طور پہاڑ میں ایک درخت پر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم کیا ہے اس درخت پر جاتے ہیں تاکہ آگ لے کر آئے تو ہم کچھ تاپیں گے، گرم ہو جائیں گے، اور کوئی راستہ بھی مل جائے گا، روشنی اجالا ملے گا تو راستہ بھی پا سکتے، اور وہاں کوئی آدمی ملے گا تو بتا، ہم ان سے رہنمائی لے لیں گے کدھر جانا ہے، راستہ بھی بھٹک گئے۔ وہاں جانے کے بعد یہ قرآن میں سب واقعہ موجود ہے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ وہاں جانے کے بعد آگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تنکا وغیرہ ڈالتے ہیں آگ کے لیے تو نہیں لگتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے، اور چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جوتا اتار دو، یہاں پاک جگہ میں آئے ہو، ہم آپ کو نبوت دینے کے لیے لائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے نبوت دے دی وہاں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے، یہ واقعہ ہے۔ نبوت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس۔ اذهب إلى فرعون، تم فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغى، اس لیے کہ فرعون نے کیا کی ہے، سرکشی اختیار کی۔ کیا کیا؟ سرکشی اختیار کی، نافرمانی کی، وہ بہت زیادہ بدماش ہو رہا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آپ ان سے جا کر کہو کیا آپ کو صدرنا ہے، کیا آپ کے خیال میں، آپ کے دل میں اصلاح کا ارادہ ہے، کیا تم پاک صاف ہونا چاہتے ہو، صدرنا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تاکہ میں تمہاری رہنمائی کرو اللہ کی طرف، تمہاری رہنمائی کرو تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کا تعارف کرا دو، فتخشیٰ، تاکہ کیا جائے تو
ڈر جائے. اللہ کو پہچان کر اللہ سے کیا کرو؟ ڈر جاؤ. یہ ہم چاہتے کیا تم سدھر جاؤ گے بھائی یا سرکشی کرتے رہو گے؟ تو انہوں نے کہا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم نبی ہونے کے دعویٰ کر رہے ہو، معجزہ لاؤ. کیا معجزہ ہے تمہارے پاس نبوت کا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کو بڑے معجزہ دکھائے، بڑے عصا دکھایا. جو عصا اللہ نے دیا ہے وہ معجزہ کے طور پر اس کو جہاں بھی مارتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. معجزہ کے طور پر عصا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور یاد بیضا کیا ہے؟ یاد بیضا ایک ہاتھ کو اسی طرح دائیں ہاتھ کو بغل کے اندر داخل کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کو بغل کے اندر داخل پھر نکالتے ہیں تو سورج کی طرح چکمک چکمک چمکتا ہے. ارے سمجھے؟ پھر ایسا کرتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے. یہ سب دکھایا. دکھانے کے بعد انہوں نے نہیں مانا ہے، کہا جادوگر ہے، جادو کرتا ہے. فَكَذَّبَا. تو فرعون نے کیا کیا؟ جھٹلایا. وعصا اور نافرمانی کی، نہیں مانا. موسیٰ کو مانا؟ عصا دیکھ کر مان لیا؟ یاد بیضا دیکھ کر مان لیا؟ نہیں، کہتے ہم نہیں مانیں گے تم جادوگر ہو. ثم ادبر یسعی. پھر جدا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوششیں کرنے لگا. جدا ہو کر موسیٰ کے خلاف کوشش کرنے لگا، تدبیریں کرنے لگا. فحشر. انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا. فنادا. پھر بلند آواز سے تقریر کی. بلند سارے اپنے قوم کو جمع کر کے کہا انا ربکم الاعلی. فقال انا ربکم الاعلی. اور سب مجموعہ جمع کر کے اجتماع، جس طرح تبلیغی کا اجتماع ہوتا ہے اس طرح اجتماع منعقد کیا. اجتماع منعقد کر کے تقریر کر رہا ہے. کیا تقریر کر رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی. میں سب سے بڑا رب ہو. یہ اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ادنا بھی اور ایک رب ہے. یہ اعلیٰ یہ صفت مادحہ ہے. کیا ہے؟ رب کے صفت مادحہ ہے، مدح کے لیے آیا ہے. اس کے الٹا مفہوم مخالف مت لو کہ اس کا ادنا بھی اور کوئی رب مانتا ہے. وہ ٹوٹے نہیں کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ رب کہتا ہے. کوئی رب نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں. خدائی کا انکار کر رہا ہے. تو جب اس نے خدائی کا انکار کر دیا اور خود کو خدا کہہ دیا اور اس کا پاپ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا. 40 سال تک ہے تو موسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو پریشان کیا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ والوں کو دشمن لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں. اتنی جلدی نہیں پکڑتے. جب اس کا پاپ کیا آتا ہے؟ بالغ ہوتا ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اتنے بڑے اللہ والا ہو پھر بھی تم کو لوگ تمہیں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ بھائی تم اتنے بڑے اللہ والا ہو تو رک کیوں تم پریشان کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا صحیح ہے کیا؟ جی اللہ والوں کو تو اللہ زیادہ آزماتے ہیں. آزماتے نہیں ہیں؟ اشد البلاء الانبیاء. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو دی گئی ہے؟ انبیاء علیہم السلام کو. ثم الامثل فالامثل. پھر انبیاء سے جو زیادہ تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ عذاب اور بلا پریشانی حالات میں گرفتار ہوں گے. جتنا زیادہ تعلق ہوگا نبیوں کے ساتھ اتنا زیادہ آزمائش آئے گا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے خوب آزمایا اور فرعون نے تو خدائی دعویٰ کیا اور طرح طرح کے تکلیفیں دی ہے جو قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے. واقعہ تم پڑھتے رہو. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. نکال کہتے ہیں عبرتناک سزا کو. نکال ینکل تنکیلا و نکالا فعل کا مصدر ہے عبرتناک سزا. چنانچہ جب اس کا پاپ بالغ ہو گیا تو اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کی عبرتناک سزا میں پکڑ لیا. دریا میں سمندر میں غرق کر دیا. یہ تو دنیا کا سزا ہو گیا. غرق ہو کر مرتے ہی آخرات کا عذاب آج بھی شروع ہو گئی اس کے اوپر. ارے سمجھے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو دنیا کا عذاب ختم ہو گیا، آخرت کا عذاب شروع ہو گیا. تو دنیا کا عذاب تو غرق ہوا اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ آگ ہے جہنم کا، جب مرتے ہی شروع ہو گیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس واقعہ میں فرعون کو عذاب دینے کے واقعہ میں عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اور خشیت جس کے دل میں آگا وہ تو عبرت لے گا.
اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ ان سے عبرت نہیں رہے گا۔ اب عود کرتے ہیں پہلے مضمون کی طرف۔ پہلے مضمون کیا تھا؟ بعث بعد الموت۔ اللہ فرماتے بعث بعد الموت کے تم انکار کرتے ہو، اس انکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی دلائل سے ثابت کیا۔ کیا ہے؟ اب عقلی دلائل سے ثابت کر رہے۔ کیا کر رہے؟ عقلی دلائل دے رہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ بناہا، جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ بتاؤ، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان اور زمین، اللہ نے منٹوں سیکنڈوں میں کن فیکون سے پیدا کر دیا۔ پھر تم انسان کو ایک مرتبہ پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل بات ہے کیا؟ کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا؟ بنا، جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ رفع سمکا، سمکن کا معنی چھت، اس کے چھت کو بلند کیا ہے۔ فسواہا، پھر اس کو کیا ہے؟ برابر کیا ہے، اس کو کیا ہے؟ ایک توازن سے بنایا ہے جس میں کوئی نہ پھٹن ہے، نہ شگاف ہے، نہ کمی ہے، کچھ بھی نہیں، بہت بہترین بنایا ہے۔ جیسا بنایا آج تو ایسا ہی موجود ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اغطش یغطش کے معنی ڈھانپنا، اس کے رات کو چھپایا ہے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے دن کو کیا کیا ہے؟ اجالا کیا ہے۔ آسمان کی طرف رات اور دن کو منسوب کر رہے کیونکہ سورج کا تعلق ہے آسمان جو دن اور رات کے ساتھ۔ جب سورج چھپتا ہے تو کیا آتا ہے؟ رات ہوتی ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن آتا ہے۔ اور سورج کہاں چھپتا ہے؟ آسمان میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے دن اور اس کے رات، دن اور رات کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ سورج کے، آسمان کی طرف کر دی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کے رات کو اللہ نے ڈھانپ لیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو کیا کیا ہے؟ نکالا ہے، اجالا کیا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو بچھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، دحون کا معنی بچھانا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین کو بچھانے کے بعد زمین کا پانی نکالا، چارہ نکالا۔ پانی ضرورت کی چیزیں اور چارہ، انسان کے چارہ، جانوروں کے چارہ، یہ سب چیزیں کس لیے نکالا ہے؟ تاکہ انسان اور جانور جو ہے اسے فائدہ اٹھائے، ورنہ جی نہیں پائیں گے، بچیں گے کوئی بغیر پانی کے، بغیر چارہ کے؟ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پھر پہاڑوں کو اس پر بچھایا، کس لیے؟ یہ سب مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، مفعول لہ ہے، اے تمتیعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپائے جانوروں کے فائدہ کے لیے۔ یا متعنا مفعول مطلق ہے، تمتیعًا لَكُمْ، اللہ نے یہ سب تم کو دیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپائے جانوروں کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ آج یہ سب کھاؤ اور پیو، مزہ لو، لیکن کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ آنا پڑے گا۔ وہ دن کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جب بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی قیامت برپا ہوگا، قیامت آ جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان یاد کرے گا ما سعی، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے۔ سعی سے سعی کو کوشش کرنا، مراد ہے دنیا میں جو کچھ خیر اور شر کا کام کیا وہ سب یاد کر لے گا جب آخرت میں پہنچے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو برزا، یبرز تبریز کے معنی کیا کرنا؟ ظاہر کرنا، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے جو دیکھے، یعنی سب کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کسی آیات میں آیا جہنم کو کیا کیا جائے گا؟ لایا جائے گا۔ جہنم کیا گیا؟ سورہ قاف میں آیا نہیں جی؟ جہنم کو کیا کیا جائے گا؟ لایا جائے گا۔ درا حال ہے کہ جہنم کے 70,000 کیا ہوگا؟ لگام ہوگا، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ،
جہنم کے غصہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ پھٹ جائے گا. سورہ کہاں؟ سورۃ الملک میں آیا ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم النذیر. جب جب ایک ایک جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گا کیا ہے؟ الم یأتکم نذیر. جہنم کے داروغہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. کیا کہیں گے؟ کہ ضرور فرشتے ہمارے پاس ڈرانے والے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، ڈرانے والے آئے، لیکن ہم نے ان کو نہیں مانا، ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تمہارے اوپر اللہ نے کوئی چیز اتارا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، ایسے کچھ بھی نہیں. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں اور جرم کا اعتراف کریں گے. جی فرماتے ہیں جہنم کو پیش کیا جائے گا دیکھنے کے لیے، سب دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے، کون جنت اور کون جہنم ہے. فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى يَطْغَى طُغْيَانًا کا مناتے سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا. بہرحال جس آدمی نے سرکشی کی ہوگی، نافرمانی کی ہوگی، نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا، عادت بنا ڈالی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرات کے اوپر. دنیا کو سمجھا سب کچھ ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کیا، دنیا کے لیے جیا، دنیا کے لیے مرا، دنیا کے لیے کوششیں کی، آخرات کو بھول بیٹھا. ایسے انسان کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، جس کو خوف خدا ہر وقت دامن گیر رہا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، میرا حساب و کتاب ہوگا، میری ساری زندگی کا حساب میں مجھے دینا پڑے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، نفس کو کنٹرول کیا، نافرمانی میں نہیں گیا. نفس نے کہا نماز مت پڑھ، سو جا، نہیں سویا. سردی کے موسم میں غسل فرض ہو گیا، چھپنے کی کوشش کی، لفظ نے کہا خبردار، فرض نماز چھوڑ کے تم سو جاؤ گے تو خدا کے کیا جواب دو گے. نفس کو کنٹرول کیا، نفس کو روکے رکھا نافرمانی سے، خواہشات سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے. یہ دو اصول بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جنت اور جہنم. جو نفس کو کنٹرول کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ارے سمجھے، نفس خواہشات نفس سے رکنے کے 3 درجہ ہے. نمبر 1 عقائد کا صحیح ہونا. کیا نا؟ اگر باطل عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کے رسول کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہو، کہتے ہو ہمارے رسول بھی غائب کی سارے خبریں جانتے جس طرح اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جب جی چاہے ہمارے مجلس میں آ جاتے بریلیوں کی طرح، تو خدا کے رسول کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا. تو 2 اللہ ثابت کر دیا تم نے. اسی لیے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ عقائد کو صحیح کرنا چاہیے. خواہشات نفس سے بچنے کا پہلا راستہ ہے. ورنہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور تم تہجد گزار ہو، روزانہ قرآن کریم 1 مرتبہ ختم کرتے ہو، تو سب ردی کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اپنے عقائد کو صحیح کرنا چاہیے میرے بھائی. ارے سمجھے، جو قرآن اور حدیث سے صحیح عقیدہ ہے اس کو لینا چاہیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر کسی قبر میں جا کر کہتے ہو بابا جی مجھے اولاد دے دیجئے، بابا جی مجھے اولاد دے دیجئے، میں پریشان ہوں، میرے پریشانی کو دور کر دے، بابا جی کو اللہ بنا دیا، تمہارا عقیدہ ٹھیک رہا؟ تمہاری ساری عبادت بیکار ہے. اس لیے نہن نفس کی خواہشات سے رکنے کا پہلا درجہ کیا ہے؟ عقائد کا صحیح ہونا. ارے سمجھے؟ دوسرا درجہ جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا اور واجبات پر، فرائض پر عمل کرنا. اور تیسرا درجہ مشتبہ چیزوں سے، جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ حلال ہے حرام ہے، اس سے بھی بچنا، کیونکہ مشتبہ چیزیں بھی حرام تک پہنچانے
والی ہے. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین، حلال بالکل واضح اور بین ہے، والحرام بین، حرام بھی کیا ہے؟ واضح ہے بالکل، وبینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیز ہے جن کے بارے میں واضح طور پر پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے. فرماتے فمن اتقى الشبہات، جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنے عزت آبرو کو بھی کیا کر لیا؟ بچا لیا. تو ان سب چیزوں سے بچنا خواہشات نفس ہے. ارے یہاں پر کھجور پڑا ہوا ہے، کس کا کھجور ہے؟ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہ تقویٰ ہے، مشتبہ سے بچنا ہے. مدرسے کیا بیر کا درخت ہے، ہم چلے جاتے ہیں کہیں تو آ کر دیکھتے ہیں سب بیر توڑ تاڑ کے ختم کر دیا. کس کا مال کھا رہے ہو بھائی؟ یہ مشتبہ چیز ہے نا، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں کے ذمہ دار کی ذات لینا چاہیے. بورڈنگ میں چلے گئے تو بنا کر کھا لیا خوب ٹھیک سے، کھچڑی چائے بنا کے پی لی، وہاں کے کیا ہے تیل ہڑپ لیا، وہاں کے چینی ہڑپ لیا، وہاں کے کیا ہے جو بورڈنگ کی چیزیں ہیں وہ چپکے سے مار دیا، پیٹ بھر دیا. یہاں کے ذمہ دار کی ذات تم نے لیا نہیں لیا؟ جی یہ کہ طالب علم کے ساتھ خون معاف ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ طالب علم کے ساتھ خون معاف ہے. اگر یہ سب چیزوں سے باز نہیں آؤ گے تو تم کیا ہے؟ ہوا نفس پرست ہو. کیا ہے؟ نفس پرست ہو. نفس کی غلامی سے نکلنا پڑے گا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور نفس کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی کو کرو، تب کیا ہو؟ جنتی بن سکتے ہو. فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ، اچھا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی نفس پرستی سے بچ سکے گا. اسی لیے کیا فرمایا؟ من خاف مقام ربی، اپنے رب کے کھڑے ہونے سے ڈرا. یہ اللہ کے ڈر، اللہ کے یہاں حاضری، اللہ کے سامنے اپنے جواب دہی کا استحضار جتنا جس کے دل میں ہوگا اتنا ہی وہ حرام سے بچے گا. جتنا زیادہ یہ کیفیت اس کے دل کے اندر ہوگی کہ مجھے خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا، یہ کیفیت جو ہے یہ مراقبہ جتنا جس کے دل کے اندر مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تقوی والا ہوگا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ حرام سے بچے گا، مشتبہ چیزوں سے بچے گا. ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرماتے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، ایانہ اس میں ظرف زمان ہے، متا کے معنی میں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تعجب کے طور پر کفار مشرکین، ایان مرساہا، ضمیر کا مرجع قیامت، عرصہ یرسی ارسان کے معنی اے وقوع، ای متا وقوع، متا قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب آئے گی. فرماتے فیما انت من ذکرها، اے من ذکر وقتها، آپ کو اس کے وقت کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے، کیا سروکار ہے؟ آپ کے ذمہ تو اس کے وقت بتانا نہیں ہے. من خمسۃ لا يعلمهن الا اللہ، ان 5 چیزوں میں سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزوں کا علم صرف کیا ہے؟ اللہ کے یہاں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ وينزل الغيث، بارش کب ہوگا، اس کے بعد کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، اچھا ہے برا ہے، نکبت ہے بدبخت ہے، کامل الخلقت ہے یا ناقص الخلقت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب، آئندہ کل کون کیا کرے گا کسی کو پتا نہیں. تم یہ سمجھتے ہو میں تو طالب علم کل پڑھاؤں گا، ہے نہیں کہ میں تو ٹیچر ہوں کل پڑھاؤں گا. یہ کوئی یقینی بات ہے کیا؟ کل ہسپتال بھی جا سکتے، قبر میں بھی جا سکتے. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہاں انسان مرے گا کہ میں تو یہ رہتا ہی مروں گا، کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی لکھا ہوا ہے؟ کہاں کس کو موت ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو فرماتے فیما انت من ذکرها، اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کسی کو علم نہیں دیا ہے. الی ربک منتہاہا، تیرے رب کے پاس منتہا، اس کے کیا ہے؟ انتہا ہے. یعنی اس کے کیا ہے؟ متعینہ وقت جو ہے، اس کے مدار، اس کے متعینہ وقت کا مدار کہاں ہے؟ تیرے رب کے پاس ہے، وہی جانتا ہے.
آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے تو کس کام کے لیے آئے ہو یہاں دنیا میں؟ تو اللہ فرماتے انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہے اس شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ڈرائیے، اس کو آگاہ کیجئے، اس کو تنبیہ کیجئے، اس کی غفلت کو دور کیجئے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، عشیت کے معنی شام کا وقت، ضحاها کے معنی صبح کا وقت۔ فرماتے تم تو آج تعجب کے طور پر، استجاب کے طور پر، محال کے طور پر کہتے ہو کہ تم قرآن قیامت کو برپا کر دکھاؤ۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قیامت برپا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ فرماتے جس تم قیامت برپا ہوگا تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا، سارے دنیا کی نعمتوں کو بھول جاؤ گے بیٹا، اور قیامت قیامت کا دن اتنا لمبا چوڑا دن ہوگا کہ سارے دنیا کی زندگی کو تم سمجھو گے ایک صبح کا وقت ہے، ایک شام کا وقت، ایسا لگے گا تم کو۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ اس دن کو دیکھیں گے، لم یلبسو کہ اس میں نہیں ٹھہرے ہیں، الا عشیۃ مگر ایک شام کا وقت، او ضحاها یا تو ایک صبح کا وقت، یعنی دنیا کی زندگی قیامت میں جانے کے بعد قیامت کے دن بہت ہی مختصر وقت معلوم ہوگا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی ہولنا کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔